نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کے دن پہ ہم نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اصلاح کے 7 رنگ کے حوالے سے۔ اصلاح کے 7 رنگ میں 7 باتیں ہیں جس پر ہم روزانہ تھوڑی تھوڑی بات چیت کیا کریں گے۔ اس میں پہلی چیز قرآن حکیم سے متعلق ہے۔ قرآن حکیم کے بارے میں پہلی بات ہے کہ قرآن ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ کتاب ہدایت ہے، کتاب کا موضوع انسان ہے، انسان کو اس ہدایت کے حصول کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ ہے دعا کا۔ دعا میں پہلی بات یہ ہے کہ انسان دعا کیوں کرے، اللہ سے کیوں مانگے۔ دعا اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا نہیں ہے۔ آج کے دن پہ ہم ایک ایسی دعا کریں گے، یہ ان دعاؤں میں سے جس میں اللہ کا اسم اعظم ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ اس کے ساتھ جو دعا بھی مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا دعا کو پڑھنے کا کہ ہم سب مل کے دعا کو دہرائیں گے۔ اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَن تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ دعا نسائی میں موجود ہے، والیوم 3 اور پیج 52۔ ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ اس بات کے ساتھ کہ تو یکتا اکیلا اور بے نیاز ہے، جس نے نہ جنا نہ جنا گیا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے کہ تو میرے لیے میرے گناہ معاف کر دے۔ یقیناً تو ہی بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ایک بار پھر اس کو دہرا لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک یا اللہ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَن تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تیسری بات جو ہم آج کے دن پہ دیکھیں گے وضو کے حوالے سے ہے۔ وضو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے، وضو قیامت کے دن سفید رنگت کا باعث ہوگا، یعنی انسان کے وضو کے اعضاء چمکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب میری امت کو قیامت کے دن لایا جائے گا وہ وضو کے آثار کی وجہ سے سفید پیشانی اور سفید اعضاء والی ہوگی، لہذا جو شخص تم میں سے اس سفیدی کو بڑھا سکتا ہو ضرور بڑھا لے، یعنی اچھا وضو کرے اور بار بار وضو کرے۔ چوتھی بات نماز کے حوالے سے ہے۔ نماز کے بارے میں بنیادی بات یہ ہے کہ نماز فرض ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً مومنوں پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ پانچویں بات اخلاق کے حوالے سے ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ 2 چہرے ہیں انسان کے، ایک وہ جو اللہ نے تخلیق کیا، یہ خلق ہے، ایک وہ جس کے لیے انسان خود ایفرٹ کرتا ہے، یہ خلق ہے، اسی کا نام اخلاق ہے۔ جو چہرہ دنیا میں لوگوں کو دکھتا ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے، جس چہرے کی وجہ سے ہماری شناخت ہے وہ ہمارا اخلاق ہے، اللہ کے یہاں جس کی وجہ سے ہماری شناخت کل کی جائے گی۔ حضرت نواس بن سمان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں
اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہے اور اس کا لوگوں کو معلوم ہونا تمہیں برا لگتا ہے۔ اخلاق میں دو چیزیں خاص طور پر انڈر ڈسکشن آتی ہیں، ایک اچھے اخلاق اور دوسرے برے۔ اچھے اخلاق نیکی کہلاتے ہیں اور برے اخلاق بدی۔ تو نیکی وہ ہے جو انسان کرے تو دل کو کنٹینٹمنٹ ملے، اور گناہ سے ہمیں نیکی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ گناہ کے بارے میں آپ نے فرمایا جو تمہارے دل میں کھٹک جائے۔ چھٹا پوائنٹ ہے انفاق فی سبیل اللہ کا۔ انفاق کیا ہے؟ خرچ کرنا۔ یہ خرچ عام نہیں ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشی کی خاطر خرچ کرنا۔ انفاق کے بارے میں بڑی بنیادی بات ہے، صدقہ کئی گنا بڑھا کر لوٹا دیا جائے گا۔ آج بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، ہم جو کچھ جمع کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہماری خواہش ہوتی ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے۔ بینکس بھی اسی مقصد کے لیے بنے، تجارت بھی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، انسان اضافہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی نیچر کے مطابق اس کو اپیل کیا ہے کہ دیکھو صدقہ جو ہے وہ اتنا نہیں رہے گا، کئی گنا بڑھایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو وہ اسے اس کے بدلے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا۔ ایسا مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا حصہ اتنا ہی ہے جتنا اس نے کھایا، کھا کے ختم کر دیا، پہنا، پہن کے پرانا کر دیا، اور صدقہ کیا تو بچا لیا۔ جو بچ گیا وہ اس کا ہے، جو ختم ہو گیا وہ چلا گیا۔ صدقہ بڑھا چڑھا کر کیسے لوٹایا جاتا ہے؟ حقدار کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، اور اللہ بہترین عطا کرنے والا ہے۔ ساتویں بات ہے آج کیا کریں؟ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ روزے میں یہ ضرور سوچنا ہے کہ اگر بھوکے رہ سکتے ہیں، کھانا چھوڑ سکتے ہیں، پینا چھوڑ سکتے ہیں، خواہشات کو چھوڑ سکتے ہیں تو گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ حلال چیزوں کو چھوڑنا زیادہ مشکل ہے حرام کے نسبت، تو گناہ حرام ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالی اللہ کی ہدایت کے لیے گناہوں سے بچنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ رمضان میں اس کے لیے بڑا اچھا چانس انسان کے پاس ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی کرنے کا۔ 1 مہینے کی ٹریننگ کر لیں، انشاءاللہ تعالی بعد میں آنے والے دنوں میں نماز کی وقت کے ساتھ ادائیگی ممکن ہو جائے گی۔ اور تیسرا یہ اس یقین کے ساتھ صدقہ کرنا ہے کہ اللہ تعالی اس کو بڑھا چڑھا کر لوٹائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔